أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم۔ بات چل رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرفتاری کی۔ کل آپ نے گرفتاری تک کا مکمل واقعہ سنا۔ آج اللہ رب العزت اسی واقعے کو آگے مزید بیان فرمائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے چاروں طرف سے گھیرا نا جی، اور ارادہ کیا اب ان کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو سولی لٹکایا جائے، تو یہ ان کی تدبیر تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ ایک تدبیر اللہ نے بھی کی جی، آج اللہ اپنی اس تدبیر کو بیان فرمائیں گے۔ ان کی تدبیر تھی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی، اور اللہ کی تدبیر یہ تھی حضرت عیسیٰ کو باعزت باحفاظت آسمانوں پہ اٹھانے کی۔ یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکان کے اندر ہیں، انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا مکان کے اندر۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مکان سے اٹھایا اور آسمانوں پہ لے کر گئے، اور وہ بندہ گھر کے اندر ڈھونڈتا رہا، حضرت عیسیٰ نہ ملے۔ جب باہر نکلا تو اس کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ جیسی کیا ہو گئی تھی، اللہ نے بنا دی تھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے یہ اس بندے کی شکل و صورت مشتبہ ہو گئی، وہ پہچان نہ سکے یہ عیسیٰ ہے یا یہ ہمارا وہ بھیجا ہوا شمعون ہے جی۔ انہوں نے کیا کیا جی، اس بندے کو پکڑا، وہ بندہ منتیں عاجزیں کرتا رہا، بندے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اس بندے کو سولی پہ لٹکایا اور قتل کر ڈالا جی۔ جہاں تک بات آتی ہے، اب اس کے بعد آج کے درس میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان کو بیان فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں کی اور نہ ماننے والوں کی جزا اور سزا کو بیان فرمائیں گے۔ تو پہلا وعدہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکان میں تھے اور چاروں طرف سے گر گئے، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بشارت دی، تسلی دی، فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، عیسیٰ پریشان نہ ہو، تیرا رب تجھے کیا کرنے والا ہے جی، متوفی کا پورا لینے والا ہے جی، پورا قبض کرنے والا ہے جی۔ اب دیکھیں جی، متوفی کا وفا یوفی، اس لفظ سے کیا ہوتا ہے جی، رولا پڑتا ہے جی، یہودیوں کے درمیان میں بھی، عیسائیوں کے درمیان میں، اور قادیانیوں کے درمیان میں، اور اہل حق اور مسلمانوں کے درمیان میں۔ وفا یوفی اس کا معنی ہوتا ہے جی پورا لینا۔ اس کا جو اصل معنی ہے وہ کیا ہے جی، کسی چیز کو پورا حاصل کر لینا جی۔ اور اس کا مجازی معنی موت بھی آتا ہے جی، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، 24واں پارہ ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ نے جن نفسوں کی روحوں کو قبض کرنا ہوتا ہے تو اللہ وہاں پر کیا کر دیتا ہے جی، قبض کر دیتا ہے۔ یہاں پر وفا کا معنی کیا آیا ہوا ہے جی، موت آیا ہوا ہے۔ اور اس کا ایک معنی نیند بھی آتا ہے جی، جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اللہ وہ ذات ہے جو کیا کرتا ہے جی، تمہیں نیند کی حالت میں سلا دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، پر اللہ جانتا ہے تم دن کو کیا کام کاج کرتے ہو، تھکن ہوتی ہے تمہیں جی، تو نیند کے وقت اللہ کیا کرتا ہے جی، تمہیں سلاتا ہے، تمہاری روح کو لے لیتا ہے جی۔ یہ تین معنی مسلمان اور اہل حق اس کا معنی پورا کرتے ہیں جی، اور یہودی اور عیسائی اس کا معنی کیا کرتے ہیں جی، موت کرتے ہیں۔ اب یہودیوں کے اپنے مقاصد ہیں، عیسائیوں کے اپنے مقاصد ہیں، اور قادیانیوں کے اپنے مقاصد ہیں جی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تین مذہب ہیں، ایک یہودیت کا، ایک عیسائیت کا، اور ایک اہل حق کا جی، ٹھیک ہے جی، اہل باطل اور اہل حق کا جی۔ یہودیوں کا عقیدہ اور نظریہ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو کیا کر ڈالا ہے جی، قتل کر ڈالا ہے جی، بات ہی ختم ہوگی۔ عیسائیوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اب بھی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
انہوں نے کیا کیا جی سولی پہ لٹکایا اور 7 گھنٹے کچھ وقفہ کچھ لمحہ وہ سولی پہ لٹکے رہے، پھر اس کے بعد اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا جی۔ اور قادیانیوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کر دی تھی جی موت دے دی تھی، وہ سولی پہ لٹک گئے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان کی قبر بھی کیا ہے جی آج بھی سری نگر کے اندر ان کی کیا ہے جی قبر ہے جی۔ وہ ایک انگریز کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں۔ اللہ ان تینوں مذہبوں کی کیا کرتا ہے جی رد فرماتا ہے۔ رد کیسے فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا، وَمَا صَلَبُوهُ، نہیں اس کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے، بلکہ رفعہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا الیہ اپنی طرف۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت سے ان تینوں مذہبوں کے ان 3 عقیدے رکھنے والے لوگوں کی کیا کر دی جی تردید فرما دی۔ اب قادیانی لوگ یہاں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرتے ہیں نا جی، اس کے پیچھے ان کا ایک مقصد ہے جی۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بشارت دی تھی نا وہ احمد عیسیٰ نہیں ہے، وہ کیا ہے جی مرزا غلام احمد قادیانی ہے جی۔ وہ کہتے ہیں اس سے یہ ہمارا احمد مراد ہے جی، لہٰذا جو اس کو نہیں مانتا، مسلمانوں کے بارے میں تو بہت گھٹیا قسم کے الفاظ نکالے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا جو مجھے نہیں مانتا وہ سارے کے سارے کتیا کے بچے ہیں، اور اس نے تو یہ بھی کہا جو مجھے نہیں مانتا وہ سارے کافر ہیں، اس میں ہم بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوت کرنے کا مقصد کیا ہے جی؟ صرف اور صرف اپنے مرزے کو عیسیٰ والی جو بشارتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی نا جی، وہ اس پر فٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا کیا ہو جائے جی نام بن جائے اور ہماری بلے بلے ہو جائے جی۔ حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں ہے جو قادیانی کرتے ہیں جی۔ دوسرا بات اللہ نے فرمایا وَرَافِعُكَ، عیسیٰ میں تجھے اٹھانے والا ہوں آسمانوں کے اوپر، تو اللہ نے بتایا بر رفعہ اللہ علیہ، پھر اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا جی۔ تیسرا بات اللہ نے فرمایا وَمُطَهِّرُكَ، عیسیٰ پریشان نہ ہو، میں تجھے پاک کروں گا من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کیا کیا جی کفر کیا جی۔ دیکھو اس کی تفسیریں 2 کی ہیں مفسرین نے۔ ایک تفسیر یہ ہے میرے پاک پیغمبر میں تجھے ان لوگوں سے پاک کروں گا جن لوگوں نے تیرے نسب کے اوپر لعن طعن کیا ہے، تیری ماں کو بدکارہ کہا ہے اور تجھے پیغمبر نہیں مانا، میں تجھے ان لوگوں سے کیا کر دوں گا جی پاک صاف شفاف کر دوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں تجھے ان لوگوں کے ساتھ میں لاؤں گا جو آخری زمانے میں آئیں گے جی۔ اب دیکھیں جی 3 باتیں اللہ نے کی ہے، متوفی کا ورافع کا وطاہر کا، تجھے میں پورا لوں گا اور تجھے آسمانوں پہ اٹھاؤں گا اور تجھے میں پاک کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر کی ایک نہیں لاکھوں حدیثیں جی، ہزاروں حدیثیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد قرب قیامت میں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فلاں وقت ہوگا، فلاں جگہ ہوگی، فلاں نماز ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بات کی پیشن گوئی کی ہے، اور آئیں گے دنیا کے اوپر عدل قائم کریں گے اور انصاف کا ترازو ہوگا، اور یہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ ہر قسم کا جو فتنہ فساد، جو غلاظتیں پھیلی ہوں گی، سب کو ختم کریں گے، دجال کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد مفسرین نے کہا ہے 40 سال تک رہیں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ پھر شادی کریں گے، شادی بھی عرب کے قبیلہ از وہاں سے کریں گے، پھر وہاں سے ان کے 2 بچے ہوں گے، ایک کا نام محمد ہوگا، ایک کا نام موسیٰ ہوگا، یہاں تک ملتی ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کی جی۔ اور قادیانی کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی نہیں ہیں۔ چوتھا بات اللہ نے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، عیسیٰ پریشان نہ ہو، جو لوگ تیرے ماننے والے ہیں، حواری، اور حواریوں کے علاوہ جو مسلمان ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتے ہیں، یعنی کہ امت محمدیہ، فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تیرے ماننے والوں کو ہمیشہ میں کامیاب کروں گا جی قیامت کے دن تک جی۔ دیکھیں جی اس زمانے سے لے کر آج تک یہودی کبھی بھی نہ عیسائیوں کے اوپر حکومت کر سکے ہیں اور نہ مسلمانوں کے اوپر حکومت کر سکے ہیں جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد 40 سال کے بعد ایک رومی بادشاہ تھا جس کا نام تیتوس تھا جی، اس نے کیا کے اوپر حملہ کیا تو ان کو سب کو کیا کر دیا جی نیست و نبود کر دیا، اور پھر اس طرح بیت المقدس تھا اس کے اوپر بھی کیا کیا جی اس نے حملہ کیا، اور ان کے یہودیوں کے خانہ کعبہ کو کیا کر دیا جی بڑا
خراب کر کے چھوڑ دیا جی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ لو جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے وہاں سے یہودیوں کو نکالا جی، جزیرہ عرب سے نکالا، پھر خیبر کے مقام پر آئے، وہاں پر بھی کیا کرنے لگے جی، ٹیکس دے کر رہنے لگے، اور ایسے ذلیل کر کے اللہ نے رکھا تھا جی۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں ہٹلر کا زمانہ ہے، اس نے بھی یہودیوں کو کیا کیا جی، نیست و نابود کیا جی۔ ہاں اب سوال ہوتا ہے، ذہن میں بات آتی ہے، یہودی اسرائیلی آج کل تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں جی۔ تو دیکھیں جی، اسرائیل کی مستقل حکومت نہیں تھی، مستقل ریاست نہیں تھی جی، اس کو بنانے والے چار ملک ہیں جی، ایک امریکہ ہے اور ایک برطانیہ ہے، ایک فرانس ہے اور ایک روس ہے جی۔ اب ان میں سے امریکہ، فرانس، برطانیہ یہ تینوں کے تینوں کیا ہے جی، عیسائی ہیں، اور رہ گیا روس، یہ کیا ہے جی، ملحدہ دہری ہے۔ آج اگر یہ تینوں ہٹ جاتے ہیں تو روس ایک دن کے لیے بھی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا عیسیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وہ آج بھی قائم اور دائم ہے جی۔ دیکھو اسرائیل جو پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے یہ عیسائیوں کی بدولت کھڑا ہوا ہے، لیکن اوپر آج بھی نہیں آ سکا اور قیامت تک نہیں آ سکے گا جی۔ پانچواں وعدہ فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، یہ جو تیرے ماننے والے ہیں اور تیرے انکار کرنے والے ہیں ان سب نے اور تم نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر تمہارے درمیان میں کیا کروں گا جی، فیصلہ کروں گا جی۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین جو ماننے والے تھے ان کا ذکر فرمایا اور جو نہ ماننے والے تھے ان کا ذکر فرمایا۔ جو ماننے والے ہیں اللہ نے فرمایا فیوفیہم اجورہم، میں ان کو پورا ان کا اجر دوں گا، انہوں نے میرے پیغمبر کی تصدیق کی، اس کے ہاتھ کے اوپر ایمان لایا، اور جو اس کے بعد آئے انہوں نے کیا کیا جی، سچا پیغمبر مانا، اور جنہوں نے نہ مانا فرمایا فاعذبہم عذابا شدیدا، میں دنیا میں انہیں سخت عذاب دوں گا جی، اور یہودیت آج تک ذلیل ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت میں بھی کیا کروں گا جی، میں ان کو عذاب دوں گا، وما لہم من ناصرین، اور وہاں پر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں بے شک تجھے پورا لینے والا ہوں، ورافعکا، اور تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، ومطہرکا، اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین، ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین، اور بنانے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کو، اتبعوکا، جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین، اوپر ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، قیامت کی صبح تک برتری۔ ثم الیہ، پھر الیہ، میری طرف، مرجعکم، تم سب نے لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں میں، کنتم فیہ تختلفون، جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فاما الذین، برحال الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم، میں ان کو عذاب دوں گا، عذابا شدیدا، بڑا سخت عذاب، دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، برحال الَّذِينَ، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ پورا دے گا۔ دیکھیں یہاں پر بھی یوفی کا معنی کیا کیا جاتا ہے جی، پورا، فَيُوَفِّيهِمْ، تو ان کو پورا دیا جائے گا، اجورہم، ان کا اجر، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ رب العزت نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔